جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان عبدیت۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا حق تو یہ بنتا ہے جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جس اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں تندرستی والی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمارا حق یہی بنتا ہے کہ ہم اس کے ہر حکم پر لبیک کہیں۔ میں آپ کو ایک غلام کی مثال سناتا ہوں۔ غلام تو وہ ہوتا ہے جو آقا کے اشارے پر چلے، اس کا حکم مانے اور اس کے رنگ میں پورا رنگ جائے۔ ایک صاحب بازار سے غلام خریدا، گھر آ کر اس کا نام پوچھا، کہا جو آپ کو پسند ہو، کہا کام کیا کرو گے؟ تو وہی غلام کہتا ہے، حضور جو آپ کا حکم ہو وہی کروں گا۔ کہا کیا پہنو گے اور کیا کھاؤ گے؟ کہا صاحب جو آپ دیں گے۔ مالک کو غصہ آ گیا کہ جواب سیدھا دیتا ہی نہیں۔ غلام نے کیا کہا؟ غلام کہتا ہے کہ غلام کا کیا حق ہے کہ وہ اپنی خواہش اور تمنائیں آقا کے سامنے پیش کرے؟ اس کی خواہش تو وہی ہونی چاہیے جو آقا کی مرضی ہو، ورنہ وہ غلام ہی نہیں ہو سکتا جو آقا کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ فرمایا اس جواب سے اتنی بڑی نصیحت ہوئی اور وہ آقا وہ مولا رونے لگا کہ اے غلام، تم نے تو مجھے اتنی بڑی نصیحت دی کہ اپنے آقا اور مولا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق بہت سیدھا کر دیا آپ نے۔ فرمایا تم تو چند روپیوں کے عوض خریدے گئے ہو، غلام ہو اور خادم ہو، مگر میں تو حقیقی معنوں میں اپنے رب کا محکوم اور غلام ہوں۔ ہم سب اس کے قبضہ اور قدرت میں ہیں، وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ اور جب تم نے یہ کہا کہ غلام کا آقا کے سامنے کیا مجال کہ اپنی خواہش پیش کرے، تو مجھے اپنے حال پر رونا آیا کہ میری تو زندگی برباد ہوئی کہ تمام عمر اپنے مالک کی مرضی اور خواہش کے خلاف چلتا رہا۔ اگر وہ چاہے کہ ہم بیمار ہو جائیں اس وقت ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اگر ہمیں صحت مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کھانے کا حکم دے تو فوراً کھانا چاہیے۔ مثلا روزہ اور افطار کے وقت تعجیل مستحب ہوتی ہے، لیکن اگر فرمایا امساک کا حکم دے مثلا رمضان کے دنوں میں، تو باوجود خواہش اور بھوک کے نہ کھائیں نہ پئیں۔ ہم ایسے غلام ہیں کہ مالک نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم تو تارک بنے۔ مالک نے حکم دیا کہ حرام اور رشوت اور سود وغیرہ اس سے اجتناب کرو، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک عبد ہونے کے ناطے پھر بھی ہم ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آقا، اپنے مولا یعنی ہمارا خالق اور ہمارا رازق جو حکم کرے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی عدولی نہ کریں۔ اگر حکم کی عدولی کریں گے میرے دوستو اپنا ہی نقصان ہوگا اور اپنا ہی ضرر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔